میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے باغ فدق کے متعلق ایک پہلے کلپ اپلوڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ باغ فدق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فاطمہ کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا۔ ہم نے باغ فدق اور پیر عبدالقادر صاحب کے جواب میں ہم نے یہ بات کی ہے، آلریڈی کلپ اپلوڈ ہے، لیکن آج ہم تفصیلاً گفتگو اس موضوع پہ کرنے والے ہیں۔ اگر ایک نشست میں یہ گفتگو ہوگی تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گی، لہٰذا ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلی نشست کسی معاملے میں آج فقط ہم اس پہ بات کریں گے کہ مال فہ کیا ہے اور باغ فدق مال فہ ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کتب سے ہم بات کریں گے۔ ہماری دوسری ایپیسوڈ، دوسرا حصہ گفتگو کے اس پہ ہوگا کہ مال جو باغ فدق ہے وہ اما فاطمہ کو حضور نے ہبہ کر دیا تھا، اس پہ بات کریں گے اس حدیث پہ۔ پھر تیسری گفتگو ہماری اس پہ ہوگی کہ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے، حدیث شریف میں کیا ہے اور نبی وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے کیا نبیوں کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے جو اما فاطمہ مانگنے کے لیے گئی تھی، اور اس کے علاوہ ہم اگلی ایپیسوڈ اس پہ ڈالیں گے کہ اما فاطمہ کو ابو بکر نے ناراض کر دیا تھا اور اما فاطمہ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر میں آپ سے کبھی بلا بات نہیں کروں گی۔ اس متعلق ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلی ایپیسوڈ ہم جو اس کے بعد ایپیسوڈ لائیں گے، صرف 10-15-20 منٹ کی ہم گفتگو یہ ہوگی ہماری، تو اس سے اگلی ایپیسوڈ ہوگی باغ فدق اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا کردار۔ کیا مولا علی نے اپنے دور میں باغ فدق دیا تھا؟ اہل شیعہ اور سنت کی کتب دونوں سے ہم بات کریں گے، اور ان کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں دیا، اس سے ہم بات کریں گے۔ اور آخری ایپیسوڈ ہماری ہوگی ابو بکر و عمر کا کردار باغ فدق کے معاملے میں، تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے باغ فدق کیا ہے اور اس متعلق قرآن اور حدیث میں کیا ہے اور مال فہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ باغ جو فدق ہے، یہ فدق ایک قصبہ تھا، فقط کوئی باغ نہیں تھا، ایک قصبہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں نے اس قصبے پر چڑھائی کی تو وہ حضرات یہودی جو تھے، یہودیوں کا یہ قصبہ تھا، اور انہوں نے آ کے حضور کی برگاہ میں امان چاہی اور اس بدلے میں انہوں نے باغ فدق کی پیشکش کی جو حضور نے قبول فرمائی، اور باغ فدق بغیر کسی جنگ کے حضور کو جو ہے نا یہودیوں کی طرف سے عطا کیا گیا، اور انہوں نے تلواریں ڈال دی اور حضور نے ان کو امان دے دی۔ وہ پورا قصبہ جو تھا وہ حضور کو دے دیا گیا، اور اس قصبے کے اندر ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ تو یہ فدق صرف قصبہ نہیں تھا، پورا ایک گاؤں تھا۔ اب جو مال ہے، اس وقت مسلمانوں کے 3 قسم کے اموال تھے۔ ایک مال صدقات جو صدقوں کا مال ملتا تھا، مسلمانوں کے پاس ایک مال وہ ہوا کرتے تھے بیت المال میں، اور ایک مال غنائم، غنیمت کا مال جو ملا کرتا تھا۔ جنگ کرتے تھے، جو جنگ کے دوران جو ہے وہ یہودی یا کافر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بھاگ کے چلے جاتے تھے، اس کو مال غنیمت کرتے تھے، اور وہ مال جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا مال فہ اس زمانے میں ملا کرتا تھا۔ مال فہ کی تعریف بھی قرآن نے بیان کی اور مال فہ کے مصارف بھی قرآن کریم نے بیان کیے۔ شیعہ سنی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو باغ فدق تھا یہ مال فہ میں سے تھا۔ اب مال فہ کیا ہے، اس پر ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کریں کی قرآن کریم نے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 9 تک، بلکہ 8 سے حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 12 تک، یہ سارا مال فہ کے متعلق حکم ہے۔ میں وہ مختصراً بیان کرتا ہوں۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ شاہ فرماتا ہے کہ مال فہ کی تعریف بیان ہوئی۔ فرمایا محبوب وہ مال جس پر نہ آپ نے گھوڑے دوڑائے نہ آپ نے اونٹ دوڑائے، یعنی آپ غور کریں ذرا۔ فرمایا کہ مال فہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مال ہے وہ جس پر آپ نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، اس کے بغیر یعنی جنگ کے بغیر جو آپ کو حاصل ہوا، وہ مال فہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کی قرابت داروں یعنی اہل بیت کا ہے،
اور وہ مال یتیموں کا ہے، مساکینوں کا ہے، مسافر کا ہے، فقراء کا ہے، مجاہدین کا ہے، اور مہاجرین کا ہے، اور انصار کا ہے۔ 9 مصارف بیان کیے قرآن کریم نے مال فہ کے۔ سب سے پہلی جہالت تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مال فہ ہو اور اللہ کے رسول فقط اپنے پاس رکھ لے، حالانکہ قرآن کی سری اللہ کے سری حکم کے مخالفت میں نبی کیسے عمل کر سکتا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہو رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو جو مال فہ دیا ہے، جس پہ آپ نے اتنا گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، تو وہ مال فہ آپ نے، وہ آپ کا ہے، اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور پھر کس کا ہے؟ یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، فقراء کا ہے، مہاجرین اور انصارہ کا ہے۔ تو وہ سب میں تقسیم ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہے کہ مہاجرین کو نہ ملے، انصارہ کو نہ ملے، باقی کو نہ ملے، صرف فقط اہل بیت اور رسول کو ملے، نہ، اللہ کے رسول کا ہے، سب کا ہے، سب کو ملے، تقسیم ہوگا۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اس طرح مال فہ کے مصارف ہیں، اور اس کی تقسیم بھی اسی طرح سے کی گئی۔ میں بخاری کی روایت اس پر، اسی آیت کی شواہد پر پیش کروں گا، اس تائید پر پیش کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4033، صفحہ نمبر 369، غزوات کے بیان میں، یہ عنوان ہے کتاب الغزوات کے، غزوات کے بیان میں، کتاب المغازی۔ ہم سے بیان کیا شعیب نے، اور انہوں نے زہری سے بیان کیا، اور انہوں نے حسان نصری سے بیان کی۔ خطاب نے انہیں بلایا، اور امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے، تو امیر المومنین کی چوکیدار یرفع آئے اور کہا کہ عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن زبیر اور سعد بن ابی وقاص اندر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے، جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہاں انہیں اندر آنے دیا جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر یرفع آئے جو غلام تھے، انہوں نے چوکیدار نے کہا کیا علی اور حضرت عباس اندر آنا چاہتی ہیں؟ آئے؟ فرمایا دونوں بزرگ ہیں، ان کو اندر آنے دو۔ پھر وہ اندر آ گئے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا فیصلہ فرمائیے، میں اور حضرت عباس کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عباس اور حضرت علی، حضرت امیر مومنین عمر بن خطاب کے سامنے جھگڑا کرنے لگے آپس میں۔ تو آپس میں کیا؟ فتسب علی جنب العباس، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، فتسبہ کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، حالانکہ حدیث کے اندر جہاں فتسبہ آیا ہے ہم گالی دینا نہیں کریں گے بلکہ تنقید کرنا کریں گے۔ وہ جو امیر معاویہ کہتے تھے نا کہ تم سب کرو علی پر، تو لوگ کہتے ہیں سب کا معنی ہے گالی دینا، تو میں کہتا ہوں اس حدیث کے اندر سب کا معنی کیا کرو گے؟ فرماتا ہے فتسب علی جنب العباس، حضرت علی نے عباس پہ سب کیا، عباس و علی، اور عباس نے علی پر سب کیا۔ تو کیا کہو گے کہ علی نے گالیاں دی ہیں عباس کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں یار، یہ سب کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جب بزرگ ہستیوں کے لیے جب سے سب آئے گا تو ہم بزرگ ہستیوں کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ امیر معاویہ بھی گالی نہیں دیتے تھے، بلکہ امیر معاویہ کہتے تنقید کرو، ان کی مخالفت اختیار کرو، لہٰذا یہاں پر بھی ہم تنقید لیں گے۔ تو حضرت امیر مومنین کے سامنے ہی حضرت علی نے تنقید کی عباس پر، اور عباس نے تنقید کی حضرت علی پر۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، آپ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے۔ پھر عمر بن خطاب نے کہا جلدی نہ کیجئے، میں آپ لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمانوں و زمین قائم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، نہ تقسیم نہیں ہوتی، ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضور کی مراد وہ خود کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو حاضرین مجلس نے کہا جی ہاں، قال نعم، سب نے کہا کہ حضور نے بے شک یہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس کو مخاطب کیا اور فرمایا اے علی، اے عباس، کیا آپ بھی، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کیا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ تو آپ دونوں نے کہا جی ہاں، بے شک جو ہے انبیاء کی ترکہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ
کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے صدقہ ہوتا ہے. اب حدیث طویل ہے، آگے چلتے ہیں. پھر میں آپ سے اس معاملے میں گفتگو کرتا ہوں. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فے میں سے جو بنو نذیر سے ملا تھا اس کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا. اللہ نے اس کے متعلق فرمایا بنو نذیر کے مالوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو دیا ہے. سورۃ حشر کی وہی آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے وہی اب حدیث میں آ گئی ہے. فرمایا تھا کہ جو تجھے مال بنو نذیر سے ملا ہے جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی جنگ کے بغیر تمہیں حاصل ہوا، اور اللہ کا ارشاد علی کل شیء قدیر پر تک جہاں تک ہے تک یہ مال خاص ہے جو اللہ کے رسول کے لیے تھا. لیکن خدا کی قسم حضور تمہیں نظر انداز کر کے اس اپنے لیے اسے مخصوص نہیں فرمایا، نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی، بلکہ اس مال سے تمہیں حصہ دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی. حضور نے اس مال فے جو تھا اس کو تمہیں حصہ دیا اور تقسیم کی، اور جو کچھ اس میں باقی بچتا تھا آپ اللہ تعالیٰ کے مسارے میں خرچ کیا. اور وہ مسارے جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں بیان کیے، اور یہ ہمیشہ ایسے کرتے رہے حتیٰ کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ جائیداد انہی مسارے میں خرچ کی. پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے مجھے آن حضرت وسلم کا خلیفہ بنایا ہے. ابو بکر نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے حضور کا. تو ابو بکر نے بھی وہی عمل کیا جو حضور کرتے تھے. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہیں موجود تھے. اس کے بعد حضرت عمر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے، اور اللہ کی قسم وہ اپنے طرز پر حق پر تھے، سچے تھے اور صحیح راستے پر تھے، اور اللہ کا یہی حکم ہے اور اللہ کے رسول نے بھی اس پہ عمل کیا. اور حاضرین بولے جی ہاں بے شک عمر آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. عمر عباس علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ دونوں میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ جو ہے انبیاء کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا نعم بالکل معلوم ہے. تو فرمایا خدا کی قسم اگر میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو ابو بکر اور حضور نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں لہذا اس معاملے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے شیعہ کا بھی اور سنیوں کا بھی کہ باغ فتح مال فے میں سے تھا، اور باغ فتح کی جو تقسیم تھی اس وقت یہ جو معاملہ جب کھڑا ہوا تو حضور کی حدیث پر مال فے کا تقسیم ہونا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا. تو مال فے کا مصارف 9 مصارف ہیں، سب میں آل بیت کو بھی حصہ دیا گیا، حضور نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جو ہے فقراء کو صحابہ کو سب کو حصہ دیا گیا. اور ابو بکر صدیق بھی ایسے کرتے آئے، اور تاکہ جو ہے سب جو ہے مصارفین کو یہ ایسے ہی دیا گیا. تو اب ناظرین یہ مال فے کا مزہ تھا. اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ انبیاء وراثت میں کیا چھوڑتی ہیں. شیعہ اور سنی دونوں کتب سے بات کرتے ہیں.